यजीदियत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, लानत, बावाज़े बुलंद सलावत। और दीगर सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल कासिम मुहम्मद। ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دعا ہے خداوند متعال تمام عزاداران کی عزاداری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، بانیان محفل اور تمام انتظامیہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہمیں آئندہ سال بھی یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے شفائے کلی عطا فرمائے، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، جن لوگوں نے ناچیز کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو قبول و مستجاب فرمائے، ہم سب کو وقت امام کے سپاہیوں میں شمار فرمائے، مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جزاک اللہ، خدا متعال آپ کو سلامت رکھے۔ آج کی شب استغفار ہے، تو بات استغفار سے ہی شروع کرتے ہیں اور کچھ ذکر ہوگا، کچھ فضائل کا تذکرہ کروں گا تاکہ موضوع کا اختتام کر سکوں، اور اس کے بعد بات آگے بڑھائیں گے۔ ایک دفعہ تذکرہ آیا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس کا، بہت بڑے مفسر امت ہیں، امیر المؤمنین کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں کہ کوئی آ کے سوال کرتا ہے کہ مولا بہت گناہگار ہوں، کیا کروں؟ تو مولا فرماتے ہیں استغفار کرو۔ چلا گیا، ایک اور شخص آتا ہے، کہتے ہیں مولا خدا نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بیٹا نہیں دیا، کیا کروں؟ مولا فرماتے ہیں استغفار کرو۔ ایک اور شخص آتا ہے، کہتا ہے مولا ہم نے ایک باغ لگایا تھا اور وہ باغ جو ہے اب پھل نہیں دیتا، وہ باغ خراب ہو گیا ہے، تو میں کیا کروں؟ مولا فرماتے ہیں استغفار کرو۔ اب یہ استغفار، ہر بات کے جواب میں استغفار سنا تو ساتھ ابن عباس بیٹھے تھے، حضرت ابن عباس قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا مختلف سوال ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق بھی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں استغفار کریں۔ ایک سوال میرا بھی ہے کہ ہم نے ایک نہر کھودی تھی، اس میں پانی جاری کیا تھا اور اس میں پانی نہیں رہا، وہ خشک ہو گیا، وہ نہر خشک ہو چکی ہے، اس کا کیا کریں؟ تو امیر المؤمنین نے فرمایا استغفار کرو۔ ابن عباس نے کہا مولا میں بھی مفسر قرآن ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یہ جواب دے کہاں سے رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں شاید تم ہو تو مفسر قرآن، ممکن ہے قرآن بھول گئے ہو، ممکن ہے تم نے یہ آیت نہ پڑھی ہو یا تمہیں یہ آیت یاد نہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستغفروا ربکم انہ کان غفارا، اگر گناہگار ہو تو استغفار کرو، یمددکم بنینا، وہ تمہیں بیٹے دے گا، وہ اموال، وہ تمہیں مال دے گا، یمددکم باموال و بنین، وہ تمہیں مال بھی دے گا، اگر تمہیں بیٹے چاہیے استغفار کرو وہ بیٹے بھی دے گا، استغفار کرو، جعل لکم جنات، باغ چاہیے تو باغ دے گا، استغفار کرو، یجعل لکم انہارا، اگر نہریں چاہیے تو وہ نہریں دے گا۔ ابن عباس نے کہا یہ آیت سنی تو تھی لیکن آج یوں لگ رہا ہے جیسے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا
تم نے پڑھی تو پہلے بھی تھی، سمجھی آج ہے، کیونکہ علی کے پاس بیٹھے تھے۔ اب یہاں سے میں آپ کو ایک اور طرف متوجہ کروں کہ دیکھیں امیر المومنین نے ہمیں کیا سکھایا کہ تم نے اگر بیٹے چاہیے تو بھی استغفار کرو، مال چاہیے تو بھی استغفار کرو، اگر نہریں چاہیے، باغات چاہیے تو بھی استغفار کرو، اور گناہ گار ہو تو بھی استغفار کرو۔ اس کا مطلب استغفار صرف گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہوتا، یعنی دنیا میں ہر کام استغفار اس کے لیے برکت ہوتا ہے۔ اور یہ استغفار ہمیں کس نے سکھایا؟ آل محمد نے۔ تو پھر مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ دیکھو بیٹوں کے لیے استغفار، مال کے لیے استغفار، جنت کے لیے استغفار، باغات کے لیے استغفار، گناہوں کے لیے استغفار۔ تو اگر آل محمد نہ ہوتے، آل محمد کے استغفار نہ ہوتے، آل محمد کے کلمات نہ ہوتے تو آج یہ دنیا بھی نہ ہوتی، کیونکہ ہمیں استغفار آل محمد نے ہی سکھایا۔ توجہ ہے سامنے؟ میں یہیں سے بات آگے بڑھاتا چلوں کہ خداوند متعال فرماتا رہا قوم گناہ نہ کرے، اگر قوم گناہ کرے گی تو اس کو عذاب ہوگا۔ قوم نوح کو عذاب دیا، قوم عاد کو عذاب دیا، قوم ثمود کو عذاب دیا، قوم لوط کو عذاب دیا، ہر قوم پہ عذاب نازل کیا، اور فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے رسول، اے محمد مصطفیٰ، یہ تیرا احترام ہے، یہ تیرا مقام ہے، اگر تو ان میں ہوگا تو میں ان میں عذاب نہیں داخل کروں گا، اگر تو ان میں ہوگا تو میں اس قوم پہ عذاب نہیں نازل کروں گا۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر اس قوم میں محمد مصطفیٰ ہوں گے تو میں عذاب نازل نہیں کروں گا، اور اس کے بعد فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور جو قوم استغفار کرے گی اس پہ بھی عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا ہماری قوم میں محمد مصطفیٰ ہیں؟ ابھی موجود ہے محمد مصطفیٰ؟ نہیں موجود ہے۔ کیا ہماری قوم میں وہ گناہ نہیں ہے جو قوم نوح میں ہوتے تھے؟ کیا ہماری قوم میں وہ گناہ نہیں ہے جو قوم نوح کیا کرتی تھی؟ کیا وہ گناہ نہیں ہے جو قوم عاد کیا کرتی تھی؟ ہماری قوم میں بھی سارے وہی گناہ ہیں جو سابقہ اقوام میں ہوتے تھے، نہ محمد مصطفیٰ موجود ہیں۔ پھر بھی خدا نے عذاب کیوں نہ نازل کیا؟ خدا کا عذاب نہ نازل کرنا یہ بات بتاتا ہے خدا نے کہا تھا میں اس قوم پر عذاب نازل نہ کروں گا جس میں محمد مصطفیٰ موجود ہوں گے، اور میں اس قوم پر عذاب نازل نہ کروں گا جو قوم استغفار کرتی ہوگی۔ ہماری قوم میں نہ محمد مصطفیٰ موجود ہے اور نہ یہ قوم استغفار کرتی ہے، گناہ سارے وہی جو سابقہ اقوام پر ہیں، عذاب پھر بھی نہیں نازل ہوتا۔ اس بات کا مطلب ہے کہ ہماری قوم میں کوئی محمد ہے جو استغفار کر رہا ہے۔ امام المنتظر اللہ جل اللہ جل، یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل، آواز بلند تر صلوات۔ آپ سے پہلے بھی گزارش کر چکے، پیچھے بالکل بھی جگہ نہیں ہے، برائے مہربانی ذرا دو قدم آگے آ جائیں، بآواز بلند صلوات۔ دو قدم آگے پیچھے جگہ آ جائے، بالکل بھی پیچھے۔ برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر صلوات۔ آگے آ جائیں گے تھوڑی تاکہ پیچھے آنے والے ساری جگہ۔ جزاک اللہ۔ ایک دفعہ بار دیگر صلوات۔ تو الحمدللہ ہمارے لیے کوئی استغفار کرنے والا ہے۔ ہم نے اس خاندان کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں کہ جس سے ہم متمسک رہے۔ ہم نے عرصہ دراز سے اس قوم کا ذکر سنا، ہم اس قوم کی فکر کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ ایک واقعہ، اس کے بعد میں کوشش کروں گا موضوع کو کنکلوڈ کر دوں، بس کچھ باتیں، موضوع ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد کچھ عرائض ہیں آپ کے سامنے کہ ہمارے چوتھے لال ولایت حضرت زین العابدین سید السجاد علیہ السلام کہ وہ بھی ہمیں اپنے فضائل اور امیر المؤمنین کے فضائل کے ذریعے اس خاندان کا تذکرہ اور عظمت سمجھاتے رہے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ حشام جو عبد الملک کے بیٹا ہے، ایک عرصے میں وہ بادشاہ رہا، حشام آتا ہے کعبے کی زیارت کو، اور کعبہ میں بہت زیادہ رش تھا، بہت زیادہ جم غفیر تھا، اور جب بہت زیادہ جم غفیر ہو تو حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ جو لوگ گئے ہیں وہ اس بات کے شاہد ہیں۔ حشام آیا، ایک سائڈ پہ ایک طرف بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگ گیا کہ کب رش کم ہو
کب رش کم ہو، کب یہ خلقت ہٹے، کب یہ پبلک ہٹے، کب یہ مخلوق سائڈ پہ ہو، تو میں کعبہ کو جا کے چوموں، میں جا کے حجر اسود کی زیارت کروں اور چوموں۔ ابھی اسی انتظار میں تھا کہ اس خاندان اہل بیت کا ایک فرد جسے دنیا زین العابدین کے نام سے جانتی ہے، جو ہی آیا مجمع نے رستہ دیا۔ نہیں ہے مجمع ساتھ، مجمع نے رستہ دیا۔ امام زین العابدین، امام سجاد جاتے ہیں، کعبہ کی زیارت کرتے ہیں۔ اب لوگ حیران، لوگ پریشان، لوگ حشام کو کہتے ہیں حشام یہ کون شخص ہے کہ جس کی عظمت تجھ سے بھی زیادہ ہے؟ تو اب حشام اگر بتا دیتا تو اس کو ڈر تھا کہ ممکن ہے کہ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، سب لوگ اس کی عظمت کے قائل ہو جائیں۔ تو حشام نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اتنے بیوقوف ہوتے ہیں میں نہیں جانتا کہہ کے لوگوں کو فضائل کے موقع دے دیتے ہیں۔ تو اب جب اس نے کہا میں نہیں جانتا، وہیں عرب کا نامی گرامی شاعر فرزدق بیٹھا تھا۔ فرزدق بہت بڑا شاعر ہے۔ جب اس نے سنا کہ حشام کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانتا، اس نے کہا حشام پکی بات ہے تو نہیں جانتا؟ اگر تو نہیں جانتا تو پھر میں تعارف کراؤں۔ دیکھو حشام اگر تم بتا دو تو بات ختم ہو جائے گی، اگر میں نے تعارف کرایا تو پورا مجمع جان لے گا۔ تو حشام تمہیں پکی بات ہے تم نہیں جانتے۔ اب حشام نے وہاں پہ فرزدق نے جب یہ سنا کہ حشام انکار کر رہا ہے، آپ میں سے جو لوگ شاعر ہیں وہ لوگ اس بات کو سمجھیں گے۔ بتاؤ مجھے جب ایک 7-8 شعروں کی نظم لکھتی ہو تو کتنا وقت لگتا ہے تمہیں؟ کچھ لوگوں کو مہینوں، کچھ لوگوں کو ہفتوں لگ جاتے ہیں ایک نظم کو مکمل کرنے میں۔ فرزدق وہیں کھڑا تھا، حشام نے انکار کیا۔ فرزدق نے فی البدی وہاں پہ 40 سے زیادہ اشعار کا قصیدہ کہا۔ فرزدق نے کہا حشام تو نہیں جانتا، اس نے قصیدہ پڑھا، نہ میرے پاس وقت ہے، نہ مجھے وہ اگر اہتمام سے بتاؤں، نہ مجھے وہ 40 اشعار یاد ہیں، نہ وہ پڑھنے کا وقت ہے، لیکن مختصر طریقے سے آپ کے سامنے فرزدق کا وہ قصیدہ ادبی انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا اگر آپ میرے ساتھ دیں۔ حشام نے کہا فرزدق تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اس نے کہا ھذا الذی تعرف البطحاء تأتہ والحل والحرم۔ حشام اگر تو اسے نہیں جانتا، یہ وہ ہے جسے کعبہ حل و حرم جانتے ہیں، مقام ان کا کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ حشام تو نہیں جانتا، یہ وہ ہے کعبہ و حل و حرم جانتے ہیں، قریش انہیں اہل کرم جانتے ہیں۔ قدم بوسی کرتے ہیں بدہا کے ذرے، وہ ان کا مقام قدم جانتے ہیں۔ زمانے کے جواد و اہل کرم بھی ان ہاتھوں کو اہل کرم جانتے ہیں۔ خدا انہیں شیر خدا جانتے ہیں، شہنشاہ خیر و امم جانتے ہیں۔ قدم بوسی کرتے ہیں بدہا کے ذرے، وہ ان کا مقام قدم جانتے ہیں۔ بڑھے دست بوسی کو خود سنگ اسود، بڑھے دست بوسی کو خود سنگ اسود، مقام ان کا کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ فضائل کو ان کے، مناقب کو ان کے، خدا اور لوح و قلم جانتے ہیں۔ تو کہتا ہے تو نہیں جانتا، تو مصرع سماعت کیجئے گا۔ تو کہتا ہے تو نہیں جانتا، نہ جانے اگر کوئی جاہل نہ جانے مقام ان کا کیا ہے لوح و قلم جانتے ہیں۔ جانے اگر کوئی دوزخی نہ جانے مقام ان کا کیا ہے اہل علم جانتے ہیں۔ حضرکم اللہ۔ اب جیسے ہی اس نے یہ اشعار پڑھی، 40 سے زیادہ اشعار ہیں، اس نے یہ پڑھے اور اس شعر میں ایک شعر کا ترجمہ سنانا پسند کروں گا۔ اس نے کہا یہ وہ خاندان ہے جو اس کی بات کرتا ہے، یہ وہ خاندان ہے کہ ان کی مجبوری ہے یہ ایک جگہ پہ نہ کہتے ہیں جب ان کو خدا کے شریک کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر ان کو تشہد نہ پڑھنا پڑتا، اگر ان کو اشہد اللہ الہ الا اللہ نہ کہنا پڑتا، عربی میں لا کا مطلب ہے نہیں، اگر ان کو تشہد میں خدا کے شریک کا، خدا کے مقابلے میں آنے والے کسی کا انکار نہ کرنا پڑتا تو ان کی زندگی میں کوئی نہ نہیں تھی، ان کی زندگی میں کوئی انکار نہیں تھا۔ اب جیسے ہی اس نے یہ قصیدے پڑھے
ہشام کو برا لگا کیونکہ سب لوگ حضرت سجاد کی طرف متوجہ ہو گئے کہ یہ خاندان کہاں تھا، ہمیں تو اس خاندان کی عظمت نہیں پتہ تھی۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے ہشام کو، فرزدق کو قید کروا دیا اور فرزدق کو جیل ہو گئی، اور وہاں جیل میں امام سجاد علیہ السلام نے 12,000 درہم بھیجے ہیں اس کے لیے، اور اس نے وہ درہم یہ کہہ کے واپس کر دیے کہ مولا میں نے دنیا کے لیے کہا ہی نہیں، میں صرف آخرت کی سعادتیں چاہتا ہوں۔ اور حضرت سجاد نے بھی یہ کہہ کے درہم اس کے پاس رہنے دیے کہ ہم جو دے دیتے ہیں وہ لیتے نہیں ہیں، تیری آخرت کا ضامن بھی میں سجاد۔ بھائی آپ جیتے رہیے۔ اس کے بعد جب یہ قید ہو گیا تو ہشام نے فرزدق کو کہا کہ تجھے کیا پڑی تھی، اس کے لیے اشعار کہو، تمہیں موت آتی ہے یہی اشعار میری شان میں کہہ دیتے۔ اس نے کہا میں تیری شان میں یہ کہتا اگر تیری ماں بھی ایسی ہوتی جیسی اس کی ماں، اگر تیری ماں زہرا ہوتی تو میں تیری شان میں کہتا۔ سلامت رہیے۔ بالآخر بات پہنچتی ہے نا کہ جتنے بھی فضائل ہیں ہستی کے مرکز جناب سیدہ ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت بہت زیادہ ہے، آپ لوگ اعمال کرتے ہیں ان دنوں میں۔ تو ایک صاحب نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کی کیوں اتنی زیادہ فضیلت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو لیلۃ القدر کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں قرآن اترا ہے۔ فرمایا کچھ تفسیروں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جناب لیلۃ القدر سے مراد جناب زہرا ہے، لیلۃ القدر سے مراد جناب فاطمہ و زہرا، یہ تفسیر میں ملتا ہے۔ تو پوچھا مولا یہ کیوں مشابہت دی گئی اور کیوں جوڑا گیا؟ آگے سے جواب ملا، دیکھو ہم نے تمہیں بتایا ہے کہ لیلۃ القدر کی یہ عظمت ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، تو قرآن نازل ہوا ہے۔ لیلۃ القدر کی اتنی عظمت ہے کہ اس میں کی گئی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ تو یہی سے سمجھ لو کہ لیلۃ القدر کی، میں جملہ چھوڑ دوں گا سمجھنا خود ہے، لیلۃ القدر کی بس ایک فضیلت، بس ایک فضیلت، بس یہی فضیلت ہے کہ اس میں ایک قرآن اترا ہے، اس میں کی گئی عبادت 1000 ماہ میں کی گئی عبادت سے افضل ہے۔ جس لیلۃ القدر میں ایک قرآن اترا ہو اس میں کی گئی عبادت 1000 ماہ سے زیادہ افضل ہے۔ تو جس خاتون جنت کی آغوش میں 11 قرآن ناطق اترے ہو اس کی کیا فضیلت ہوگی؟ بی بی کی عظمت پہ ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ تو اب یہ خاندان ہے کہ ازدواج ہوتا ہے، ہم نے اس خاندان سے سیکھا نہیں ہے نا۔ امیر المؤمنین ازدواج ہوتا ہے، شادی کے دوسرے دن دیکھتے ہیں کہ زہرا پرانا لباس پہنے ہوئے ہیں، اور مولا نے پوچھا زہرا شادی کا دن ہے، نیا لباس کہاں ہے؟ تو بی بی نے فرمایا کہ ایک سائل آیا تھا اور اس نے مجھ سے کچھ مانگا، اب مجھے گوارا نہیں تھا کہ سائل کچھ مانگے اور میں انکار کر دوں، میں نے نیا لباس دے دیا، پرانا لباس پہن لیا۔ تو فوراً جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے رسول خدا کو کہا کہ خدا پیغام دے رہا ہے زہرا کا یہ عمل اتنا پسند آیا ہے، آج زہرا سے کہو مانگو ہم سے کیا مانگنا ہے۔ تو بی بی نے بھی کمال مانگا، بی بی نے بھی مجھے اور آپ کو یاد رکھا، انہوں نے کہا خدا سے کہو کہ مجھے اپنے شیعوں کی شفاعت کرنے کا حق دے۔ تو اسی وقت جبرائیل نے کہا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے زہرا کو تمام شیعوں کی شفاعت کا حق دے دیا ہے، اور اس وقت لکھی ہوئی صورت میں تحریر آ گئی، زہرا نے لکھوا لیا کہ آخرت والے دن مجھے شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ اب میں کہتا ہوں کتنا عجیب خاندان ہے، کتنی عظمتوں کی مالک ہے جناب زہرا، کہ جب چادر کے نیچے لیٹی، جب چادر کے نیچے آئی تو اس وقت آیت تطہیر اتروا لی، جب لباس دیا تو شفاعت کا خط لکھوا لیا۔ عظمتیں سمجھ ہی نہیں پائے ہم لوگ، نہ ان سے کچھ سیکھ پائے ہیں۔ ہمیں خدا توفیق بخشے کہ جتنی اس خاندان کی عظمت ہے ہم ان سے کچھ سیکھ بھی پائیں، کچھ لے بھی پائیں۔ ایک درود پڑھ لیجیے پر محمد وارث۔ بس عظمت یہی ہے، یہی بات تمام ہوتی ہے کہ عرب کی بڑی بڑی خواتین آئی تھیں جب جناب زہرا کی ولادت ہوئی تھی،
اور ساری دولت رکھ دی جناب زہرا کے گہوارے میں اور کہا صرف ہمیں یہ جھولا ہلانے کی اجازت دیجیے. تو بات یہی سمجھ آتی ہے دنیا والوں کو دولت چاہیے, دنیا والوں کو دنیاوی مرتبے چاہیے. عظمت زہرا تو دیکھو کہ عرب کی بڑی بڑی رئیس خواتین, عرب کی بڑی بڑی امیر زادیاں, عرب کی بڑی شہزادیاں, بڑی بڑی خواتین, امیر خواتین جس کے جھولے کی ڈوریاں ہلانے کو فخر سمجھیں, اسے حضرت زہرا کہتے ہیں. اب میں نے آپ کو 2 محرم کو کچھ عرض کیا تھا, ایک بلکہ 2 ہوم ورک دیے تھے آپ کو, ایک بچوں کو ایک آپ سب کو. تو مجھے اجازت ہے کہ میں وہ ہوم ورک آپ سے سن لوں. اب آپ ناراض ہوں گے لیکن دیکھیے 9 دن آپ نے میرے ساتھ اس خاندان کے ذکر کو سنا, اب ذرا فکر کو سنیے گا. لیکن اس سے پہلے مجھے اجازت دیجیے ویسے تبرکاً صرف خدا سے برکت لینے کے لیے, رضا لینے کے لیے کہ کوئی چھوٹا بچہ, ہماری مجلس کو 4 چاند لگ جائیں گے, ہماری مجلس میں نور بڑھ جائے گا اگر کوئی چھوٹا بچہ مجھے کلمہ سنا. میں نے پورا کلمہ سنایا, کوئی بات نہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل ہمارے کلیے کی بنیاد ہے, ہمارے کلمے کی یہ بنیاد ہے, ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے. اس کو بچوں یاد کر لیجئے. اب بڑوں سے پوچھوں گا نہیں, صرف اتنا عرض کروں گا کہ کیا ان کو یاد ہے کہ میں نے عرض کی تھی گھر جا کے علی سے پوچھنا, علی سے توسل کرنا, علی سے تمسک کرنا اور علی کو کہنا کہ اے علی ہم نے تجھ سے جو مانگا تو نے دیا, ہم نے تجھ سے مال مانگا تو نے دیا, ہم نے تجھ سے تعلیم مانگی تو نے دی, ہم نے تجھ سے برکات مانگی تو نے دی, ہم نے تجھ سے جو مانگا ہماری اوقات سے بڑھ کے آپ نے دیا. یا علی آپ کو ہم سے کیا چاہیے؟ لیکن میں نے یہ نہیں بتایا تھا, میں نے 8 دن انتظار کیا. میں چاہتا تھا آپ لوگ خود سوچیں, آپ لوگ فکر کریں. آج مجھے اجازت دیجئے کہ علی کو ہم سے کیا چاہیے. سننا چاہتے ہیں تو ایک صلوات پڑھیں. میں سناؤں گا آپ کو علی کو ہم سے کیا چاہیے. صرف اس بات کو سمجھیے کہ میں اس بات سے جوڑ رہا ہوں کہ آپ کو کہا تھا ہمیں اہل بیت کی شخصیات کے ساتھ اٹیچ رکھا گیا ہے, تعلیمات سے دور کر دیا گیا ہے. یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے, انہوں نے سازش کیسے کی, انہوں نے اس کے بعد کیا کیا. آج میں اس کو کنکلوڈ کروں گا, آج میں اس کی آخری کڑی کو جوڑوں گا. 2 باتیں میں نے کر دی تھیں, آخری بات میں آج کر رہا ہوں کہ واقعاً جب مغرب کامیاب ہوئی انہوں نے ہمیں شخصیات کے ساتھ اٹیچ رکھے اور انہوں نے تعلیمات سے دور کر دیا. لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آج کی سازش ہے یہ آج نہیں شروع ہوئی, مغرب نے تو اب کوشش کی ہے نا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ سازش کب شروع ہوئی تھی کہ لوگ شخصیات کے ساتھ اٹیچ رہیں, تعلیمات کو بھول جائیں. یہ سازش پتہ ہے کب شروع ہوئی تھی؟ یہ سازش شروع ہوئی تھی غدیر کے میدان میں. میں نہیں سمجھا پایا, جب امیر المومنین مولا بنے تو اس وقت مبارکباد دینے والے بھی موجود تھے, خوش ہونے والے بھی موجود تھے, مولا کو کہنے والے بھی موجود تھے یا علی مبارک ہو آپ مولا بن گئے ہیں. لیکن وہی لوگ جو مبارک دیتے رہے ان کے کام وہی تھے جو رسول خدا نہیں چاہتے تھے. بظاہر مولا علی کو مولا کہنے والے, مبارکباد دینے والے کام ولایت کے خلاف کر رہے تھے. تو آج بھی یہی ہے, ہمیں مبارکباد تک, ہمیں فضائل تک روک کے رکھا گیا ہے. اور جو فکر غدیر میں ملی تھی وہ آج بھی ہم تک نہیں پہنچی. وہ فکر کیا تھی؟ آج سب سے پوچھو, آج باہر نکلو, سب سے پوچھو غدیر کیا تھی. میں غدیر نہیں پڑھ رہا, میں متوجہ کر رہا ہوں. سب سے پوچھو غدیر کیا تھی, تو میں ہر کوئی جواب دے گا غدیر تھی علی کی ولایت کا اعلان. یہی کہے گا ہر کوئی. جبکہ مجھے یہ بتاؤ اگر غدیر علی کی ولایت کا اعلان تھا تو دعوت ذوالعشیرہ میں کیا ہوا تھا؟ میں نہیں پہنچا پایا. 3 دن کھانا کھلایا, اس کے بعد جب علی اٹھے, مختصر کرتا ہوں, تو کہا یا علی تو میرا بھائی ہے, میرا خلیفہ ہے, میرا مددگار ہے. خندق میں بھیجا تو علی کی خلافت وہیں اعلان کر دیا. خیبر میں بھیجا تو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا. تو پھر غدیر کیا تھی؟ غدیر علی کی ولایت کا اعلان نہیں تھا, غدیر تھا امام زمانہ کی ولایت کا اعلان کہ محمد مصطفیٰ کے بعد تمہارا امام زمانہ علی ہے اور اس کے بعد ہر دور میں تمہارا وقت کا امام علی کے بیٹے ہوں گے.
जिन्होंने गदीर को नहीं समझा उन्होंने रसूल खुदा के बाद अली को नहीं माना, उन्होंने करबला में हुसैन को नहीं माना। जिन्होंने गदीर को समझा वही अली के साथ खड़े थे, वही करबला में हुसैन के साथ खड़े थे। अब समझो गदीर को, उस दिन 61 हिजरी में इमाम ज़माना हुसैन था, लोगों ने हुसैन का साथ दिया। जो गदीर समझे, जो गदीर भूल गए, वो उस दिन इमाम ज़माना के साथ नहीं थे। आज का हुसैन है महदी। तो गदीर को फिक्र ना भुलाना, गदीर की फिक्र ना भुलाना। अगर आज इमाम ज़माना की बैअत में हो तो इसका मतलब हमने गदीर की फिक्र को समझा। अगर आज इमाम ज़माना की बैअत में नहीं हो इसका मतलब हम भी जिक्र तक महदूद रहे। पूछो अली से, या अली आपको हमसे क्या चाहिए? तो अली कहेंगे, इमाम ज़माना कहेंगे, तमाम मासूमीन कहेंगे, सबका ये मुत्तफ़िक़ा कौल है। जो भी मासूम एक कौल कहता है दूसरा मासूम भी उसकी तरदीद नहीं करता। मासूमीन से पूछो आपको हमसे क्या चाहिए? मासूमीन आपको कहेंगे देखो हमसे तालीमात छीन ली गई है, हमें तालीमात से दूर रखा गया है, हमें ये बताया ही नहीं गया, हम तक तालीमात पहुंची तो नहीं है, हमें क्या पता इनको हमसे क्या चाहिए। आज ना चीज़ आपको बताता है। मासूमीन से पूछो आपको हमसे क्या चाहिए, तो वो कौल मेरे सामने है, हमें तुमसे क्या चाहिए? हम सिर्फ इतना चाहते हैं हमारे लिए बायसे इज्जत बनो, बायसे जिल्लत ना बनो। क्या मतलब? हम कैसे आपके लिए बायसे जिल्लत बन सकते हैं? देखो तुम्हारे नाम पे, तुम्हारी ज़बान पे नाम हमारा होगा और काम सारे वही होंगे जो दुश्मन अली चाहता है। तो ये साजिश हुई ना। पहले तो हम बड़े मजबूत थे, लेकिन हुआ कुछ यूं कि जैसे एक पैकिंग में बाहर डब्बे के ऊपर टाइटल कुछ और हो और अंदर कुछ और हो, ये होता है धोखा। तो नकालों से होशियार, ज़बानों पे नाम इन हस्तियों का और काम सारे वो जो इनके मुखालिफ हों। मैं ज़रा वाज़े करता हूँ बात। देखो आज हमारे मुआशरे में शराब आम है, लोग शराब पीते हैं। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं मुआशरे की बात कर रहा हूँ। लोग शराब को पीते हैं, लेकिन वही लोग अपने आप को अली वाला भी कहते हैं, क्योंकि इनको तालीमात का पता जो नहीं है कि अली क्या कहता है शराब के बारे में, अली को क्या लगता है शराब के बारे में। मैं आपको बताता हूँ अली को शराब से कितनी नफरत थी कि अगर एक दरिया में शराब का कतरा गिरे और उस दरिया से घास उगे, वो घास घोड़ा खाए, अली कहता है मैं उस घोड़े पे सवारी तक न गवारा करूंगा। हमें तालीमात बताई जो नहीं गई। और वो इमाम हुसैन कि हम हर वक्त जिनका नाम लेते हैं, उन्होंने हमसे जिक्र नहीं छीना। उन्होंने कहा इनको जिक्र पे रहने दो, इनसे फिक्र छीनो। ये सारी जिंदगी हुसैन हुसैन करते रहेंगे, ये सारे दिन जुलूसों में हुसैन हुसैन करते रहेंगे। ये भी ज़रूरी है ताकि दुनिया वालों को पता चले कि उन्होंने गलत किया था। हम एहतजाज करते हैं, हम हक बताते हैं, हम दुनिया वालों को बताते हैं कि उस दिन अगर हम होते तो हम हुसैन के साथ होते। लेकिन जिक्र नहीं छीना, फिक्र छीन ली। कैसे? उन्होंने कहा देखो ये जिक्र तो हुसैन वाला करते हैं, काम सारे वो करेंगे जो यजीद किया करता था। कैसे? आज पूछो तो सही कि हुसैन को यजीद क्यों बुरा लगता था। पहले अपने आप से पूछो, पहले लोगों से पूछो कि हुसैन को, आप लोगों को यजीद क्यों बुरा लगता है। लोगों से पूछो आपको यजीद क्यों बुरा लगता है। कहेंगे जी हमें यजीद इसलिए बुरा लगता है कि उसने इस खानदान का कत्ल किया, उसने नवासा रसूल को कत्ल किया। अच्छा तुम्हें इसलिए बुरा लगता है। लेकिन हुसैन को यजीद क्यों बुरा लगता था? क्या इसलिए कि वो इस खानदान के कत्ल के दर पे था, या इसलिए कि यजीद को अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर अच्छा नहीं लगता था? वो अम्र बिल मारूफ के मुखालिफ था, वो नही अनिल मुनकर के मुखालिफ था। वो कहता था हक पे अमल ना हो, वो कहता था बातिल से रोका ना जाए। मौला निकले, लोग कहते हैं मौला इसलिए निकले क्योंकि कूफा से खत आए थे। कूफा से पहला खत आया था 10 रमज़ान को, जबकि मौला 28 रजब को निकल चुके थे और ना इस खानदान को कत्ल का डर था। हुसैन सिर्फ एक वजह से निकले हैं। फरमाते हैं इन्नी लम अखरुज अशरन वला बातिरन वला मुफ्सिदन वला जालिमन, मेरा निकलने का सिर्फ एक मकसद है, मैं चाहता हूँ नाना की उम्मत की इस्लाह हो जाए। तो अगर वो आज नहीं हो रही तो फिर मैं एक जुमला कहना चाहूँगा कि देखो हर फैक्ट्री की एक प्रोडक्ट होती है। हुसैन चाहता था नमाज आम हो, रोज़ा आम हो, अम्र बिल मारूफ हो, उसूल दीन का तज़किरा आम हो, फुरूए दीन मुआशरे में आम हो।
حسین چاہتا تھا ہر بندہ شرابی ہو، ہر بندہ منافق ہو، ہر بندہ فاسق ہو، نماز کوئی نہ پڑھے، روزہ کوئی نہ رکھے، عبادت کوئی نہ کرے۔ تو یزید کی فیکٹری کی پروڈکٹ تھی بے دینی، حسین کی فیکٹری کی پروڈکٹ تھی دینداری۔ یزید کی فیکٹری کی پروڈکٹ نماز نہ ہو، روزہ نہ ہو، فسق و فجور اور شراب۔ حسین کی فیکٹری کی پروڈکٹ تھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اصول دین اور فروع دین۔ اب معاف کیجئے گا، مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر ہم پروموشن یزیدی پروڈکٹ کی کریں تو حسین کمیشن دے گا؟ سلامت رہیے۔ یہ جملہ یہاں تک میرے الفاظ تھے، یہ جملہ مولانا اطہر رضوی کا ہے، بہت معروف و مشہور عالم دین۔ مجھے جملہ بڑا پسند ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی کہیں آخرت میں یہ نہ ہو کہ حسین ہمیں یہ کہہ دے کہ ساری زندگی یزیدی فیکٹریوں میں مزدوری کرنے والے، ساری زندگی یزیدی فیکٹریوں میں کام کرنے والے، ساری زندگی یزیدی فیکٹریوں میں مزدور بن کے رہنے والے آج آخرت میں اجرت اور مزدوری حسین سے لینے آ گئے۔ دنیا والوں نے ہمیں تعلیمات سے دور رکھ دیا، اس قوم کو تعلیمات کا نہیں پتہ۔ آج یہی ہوا کہ ہم چھوٹا چھوٹا بچہ ہماری قوم کا، بزرگ سے لے کے بچے تک، ماشاءاللہ سے بہت خوشی کی بات ہے، ہم ایک حلقے میں کھڑے ہوتے ہیں، ہماری زبانوں پر یا حسین ہوتا ہے۔ یہ بھی ٹھیک تھا، یہ ذکر ہمارا فخر ہے۔ ساتھ فکر کیسے چھوٹ گئی دیکھیے گا، وہی چھوٹا سا بچہ، ایک 13 سال کا بچہ لیجئے اور اس کو کہیے بیٹا تو ماتم کرو، سارا دن ماتم کرے گا، الحمدللہ ہمارا فخر ہے۔ اس کو کہو زنجیر مارو، وہ درد سے نہیں ڈرے گا۔ ہماری قوم کو درد پتہ ہی نہیں ہے، درد کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم حسین سے سیکھنے والے ہیں، ہماری قوم حسین کی راہ میں جان قربان کرنے والی ہے۔ یہ ماتم بھی کرے گی، یہ زنجیر بھی مارے گی، جو کہ ذکر حسین ہم سے نہیں چھین سکتا۔ مگر ہم بدقسمتی سے فکر حسین چھن گئی۔ وہی 13 سال کا بچہ کیوں نہیں کہتا کہ مجھے امام زمانہ کی راہ میں جان دینا شہد سے زیادہ میٹھی موت لگتا ہے؟ وہ جملہ جو قاسم نے کہا، کیونکہ فکر نہیں ہے۔ 18 سال کا جوان نہیں کہتا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر آگے رہے یا ہم موت پر آگے رہے، کیونکہ ذکر تھا، فکر نہیں تھی۔ تو ہم چاہتے تو ہم بن سکتے تھے، ذکر تھا، فکر نہیں تھی۔ ہمیں نہیں بتایا گیا، ہمیں معصومین متوجہ کر رہے ہیں۔ آج بھی وقت ہے، یہ شب عاشور متوجہ ہو جاؤ۔ مجھے نہیں پتا پچھلے سال کتنے لوگ اس شب کو تھے، آج نہیں ہے، آئندہ سال نہیں معلوم کون ہوگا۔ آج کی شب متوجہ ہو جاؤ۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں معصومین تمہیں ندائیں دے رہے ہیں، صدائیں دے رہے ہیں، اگر تم نے مانا کہ علی وہ امین ہے جس پہ امانت کو ناز ہے، اگر مانا علی وہ عابد ہے جس پہ عبادت کو ناز ہے، اگر مانا علی وہ دیندار ہے جس پہ دیانت کو ناز ہے، اگر مانا علی وہ شجاع ہے جس پہ شجاعت کو ناز ہے، اگر مانا علی وہ سخی ہے جس پہ سخاوت کو ناز ہے، اگر مانا علی وہ نمازی ہے جس پہ نمازوں کو ناز ہے، اگر مانا علی وہ عابد ہے جس پہ عبادتوں کو ناز ہے، اگر مانا علی وہ ساجد ہے جس پہ سجدوں کو ناز ہے، علی مانا کہ وہ عابد ہے جس پہ معبود کو ناز ہے، اگر مانا کہ وہ ساجد ہے جس پہ مسجود کو ناز ہے، اگر مانا کہ علی روئے عرض پر محمد مصطفیٰ کے بعد سب سے افضل ہے، تو تمہارا بھی تو حق بنتا ہے تم بھی وہ شیعہ بنو جس پہ شیعت کو ناز ہو۔ کروں گا بات ادب کی حدود کے اندر، کروں گا بات ادب کی حدود کے اندر، کہ دین بند ہے جیسے درود کے اندر، اور علی کے نام کا نعرہ وہی لگاتا ہے، حلال خون ہے جس کے وجود کے اندر، 5 نعرے 5 تنی بے بہا 1.25 لاکھ نعرے جزاک اللہ خیرہ۔ تم ہمارے لیے فخر بنو، وہ شیعہ بنو کہ شیعت کو ناز ہو، ہمارے لیے ذلت نہ بنو، کیونکہ تمہیں لوگ ہم سے جوڑتے ہیں۔ جب باہر کہو گی کہ میں علی والا ہوں تو تمہارے لیے 2 قسم کی حالتیں بنیں گی۔ جب لوگ تمہیں علی والا کہہ کے جانیں گے تو کوشش کرو اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ دنیا رش کرے یہ علی والا ہے، کہیں ایسا ہو کہ حقارت سے دیکھیں کہ یہ علی والا ہے۔ کچھ کاموں کا ہم سے جوڑ نہیں ہے، کچھ حرکات کا ہم سے جوڑ نہیں ہے، کچھ فعل ایسے ہیں جن کا ہم سے جوڑ نہیں ہے۔ بے نمازی ہو اور علی والا،
روزہ نہ رکھے اور علی والا، خمس و زکات کا پابند نہ ہو تو علی والا۔ ارے جب علی، دیکھو غلام ویسا ہوتا ہے جیسا مالک ہوتا ہے، اگر مالک بڑا ہو تو غلام کو بھی مالک کی شان کے مطابق بننا پڑتا ہے، اگر مالک کم ظرف ہو تو غلام جیسا مرضی ہو، لیکن اگر مالک تمام بزم انبیاء کا سردار ہو، اگر مالک ایسا ہو کہ جس کے پیچھے انبیاء نماز پڑھنا فخر جانتے ہو، اگر مالک تمام اولیاء کا سردار ہو، اگر مالک محمد مصطفیٰ کے بعد سب سے افضل ہو، تو پھر ہمارا بھی کام بنتا ہے کہ ایسے علوی بنے کہ ہم پہ علی ناز کرے، ہم فساد میں ایسے کھڑے رہیں کہ حسن ہم پہ ناز کرے، ہم جہاد کا حق ایسے ادا کریں کہ حسین ہم پہ ناز کرتے، ہم عبادتیں کر کے بتاتے کہ واقعاً سید و ساجدین کو ماننے والے ہیں، ہم عالم بن کے بتاتے کہ باقر العلوم کو ماننے والے ہیں۔ تعلیمات چھین لی گئی، باقر العلوم کو ماننے والوں کو امام باقر کی کتنی حدیثیں یاد ہیں، ہم یونیورسٹیز بنا کے بتاتے کہ ہم جعفر صادق کو ماننے والے ہیں، ہم جذبات پہ کنٹرول رکھ کے بتاتے کہ موسیٰ کاظم کو ماننے والے ہیں، ہم ہر مشکل میں، ہر مشکل گھڑی میں، تمام مشکلات میں، ہر حالت میں خدا کے حال پر راضی رہ کر، خدا کی رضا میں راضی رہ کر بتاتے کہ ہم نے امام رضا کو امام کہا ہے، ہم ہار میں متقی بن کے بتاتے کہ امام تقی ہم پہ ناز کرتے، ہم ایسے پاکیزہ کردار بنتے کہ امام نقی ہم پہ ناز کرتے، ہم اپنے آپ کو ایسی حیبت والی قوم بناتے، ہماری شیعہ قوم کی ایسی حیبت ہوتی کہ ہر قوم بھی ہم پہ ناز کرتی، حسن عسکری بھی ہم پہ ناز کرتے، ہم اس 12ویں کا ایسا انتظار کرتے، ایسے منتظر بنتے کہ منتظر و زمان ہم پہ فخر کرتا۔ سلامت رہیے، لیکن ہم سے یہ تعلیمات چھین لی گئی ہیں۔ تعلیمات ہوتی، ہم اس خاندان کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں تو آج معاشرے میں بھی بہت ساری پرابلم نہ ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں سوشل پرابلمز کو تو ڈسکس کرنا ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات کر کے میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا کہ جو اتنے برے شیعہ قوم کے حالات ہو گئے ہیں، ان کا حل کیا ہے، میں اپنی اوقات کے مطابق حل بتاؤں گا۔ صرف گزارش یہ ہے آج کی شب اگر کسی کے دل میں میرے یہ بات بیٹھ گئی، کسی کو یہ احساس ہو گیا کہ جس خاندان کا ذکر سنتے ہیں اس خاندان کی فکر بھی بڑی اہم ہے، شاید میرے لیے راہ نجات ہوگی۔ ساری زندگی ذکر سنا، حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ سنا ہم نے ساری زندگی، یہ تھا ذکر، ہم نے اس پہ نعرے بھی لگائے، ہم اس پہ خوش بھی ہوئے، لیکن اس میں فکر جو چھپی ہوئی تھی وہ فکر ہم سے چھپا دی گئی، ہم یہاں تک محدود رہے۔ علی کا ذکر عبادت ہے، علی کی محبت عبادت ہے، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو دیکھو تو صحیح، آگ خشک لکڑی کے ساتھ کرتی کیا ہے؟ خشک لکڑی ہے، اس کو آگ لگی، جتنی بھی لکڑیاں ہیں وہ جل گئی۔ اب مجھے ایمان سے بتاؤ، جب تک آگ رہے گی کوئی نئی لکڑی پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں پیدا ہو سکتی۔ اللہ کرے میری یہ بات سمجھ آ جائے، جب تک آگ لکڑی پہ رہے تب تک نئی لکڑی جنم نہیں لے سکتی۔ تو جب تک علی کی محبت دل میں نہ رہے، جب تک علی کی محبت دل میں ہو تب تک کوئی گناہ بھی تو نہ آئے۔ حق تو یہ بنتا ہے جب تک علی کی محبت دل میں رہے تب تک کوئی گناہ جنم نہ لینے پائے۔ چھپا دی گئی ہم سے اس خاندان کی تعلیمات، ہم نے حقوق خدا بھی چھوڑے، ہم نے حقوق العباد بھی چھوڑے، ہم فقہی مسائل سے بھی نا آشنا رہے، ہم معاشرے کے مسائل سے بھی نا آشنا رہے۔ آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، آج ایک گھر میں سلوک نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اس خاندان سے کچھ نہیں سیکھا۔ امیر المومنین اور جناب زہرا جس طرح گھر میں زندگی گزارتی ہیں، اگر ان کو دیکھ لیتے آج ازدواجی مسائل نہ بنتے۔ جس طرح جناب زہرا نے حسنین کی تربیت کی ہے، آج کسی ماں کو یہ شکایت نہ ہوتی کہ میرے بچے میری بات نہیں مانتے۔ جس طرح حضرت عباس امام حسین کے مطیع و فرما بردار رہے، آج کسی بھائی کو یہ شکایت نہ ہوتی کہ میرا بھائی میری بات نہیں مانتا۔ دیکھو تو صحیح، یہ خاندان گھروں میں رہتا کیسے ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو مسائل بڑے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ، کیونکہ ہم نے جب خاندان بنتا ہے تو اس طرح نہیں بناتے، اس طرح نہیں چلتے جیسے وہ خاندان چلتا رہا۔ ہم ایسے چلتے ہیں جیسے ہمارا معاشرہ، ہمارا کلچر چل رہا ہے۔ نہ ماں باپ کے حقوق بیان ہوتے ہیں، نہ بیٹوں کے حقوق پتہ ہے، نہ شوہر کو بیوی کے حقوق پتہ ہے، نہ بیوی کو شوہر کے حقوق پتہ ہے۔ تو پرابلم تو ہوگی۔ میں
واقعہ سنا دوں اسی سے، جب علی کی محبت کی بات آ گئی کہ رسول خدا کے پاس ناراض ہو رہے ہیں. روزانہ ذکر سنا، آج فکر سن لیں، شاید میرے لیے راہ نجات ہو جائے. رسول خدا کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے والد بیمار ہیں، تو کیا میں اس کی خدمت کے لیے چلی جاؤں؟ رسول خدا کے پاس کیوں پوچھنے آتی ہے؟ کیونکہ اس کا شوہر گھر پہ نہیں ہوتا، اور فقہی مسئلہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر خاتون گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. تو اس نے رسول خدا سے کہا کہ میرا باپ بہت بیمار ہے، تو ممکن ہے رسول خدا اجازت دلوا دیں، لیکن یہ سوشل پرابلم تھی، رسول خدا نے مداخلت نہیں کی. رسول خدا نے کہا دیکھو، جب تک شوہر اجازت نہیں دیتا تب تک تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. وہ دوبارہ پھر آتی ہے، میرا والد زیادہ بیمار ہے، مجھے اس کی خدمت کرنی ہے. رسول خدا نے کہا اجازت صرف شوہر دے گا. بات چلتی گئی، شوہر گھر میں نہیں تھا. ایک وقت آیا کہ اس خاتون کا والد فوت ہو گیا تو خدا نے رسول خدا کو پیغام بھیجا کہ اس خاتون کو کہہ دو خدا تم سے راضی ہے، تمہارے سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں، تمہارے والد کے بھی سارے گناہ بخش دیے ہیں. صرف اور صرف اس نے شوہر کی اطاعت کی ہے. اب یہ بات ابھی سارے مرد سن لیں گے، یہ ہے بیوی کا شوہر پہ حق کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہیں نکل سکتے. اس طرح بے بہا بہت سارے حقوق ہیں جو بیویوں کو نہیں پتہ، اس طرح کچھ حقوق زوجات کے بھی ہیں، بیویوں کے بھی ہیں، جو شوہروں کو نہیں پتہ. گھر لے کے آتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے ہمارے پورے خاندان کی خدمت کرنی ہے. نہ عزیزو، صرف شوہر اور بیوی ان کا پرائیویٹ تعلق ہے. وہ الگ بات ہے کہ شوہر پورے سسرال کو اپنا سمجھ رہا ہے، تو جب تم بیوی کو احترام دو گے، تم اس کو محبت دو گے، تو وہ بھی تمہارے گھر کو اپنا گھر سمجھے گی اور تمہارے والدین کی خدمت کرے گی. لیکن تم پابند نہیں کر سکتے. اتنا حق دیا خاتون کو کہ اگر بچہ ہوتا ہے تو بچے کو دودھ پلانے کی اجرت بھی وہ تم سے مانگ سکتی ہے. تو صرف عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق پتہ ہونے چاہیے، اور وہ حقوق کہاں سے ملیں گے؟ وہ اس خاندان سے ملیں گے. بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ باتیں چھپی کیسے ہم سے؟ یہ باتیں غائب کیسے ہو گئی؟ یہ باتیں چھپی ایسے کہ اب میں اس کڑی سے جوڑ رہا ہوں اور بات کو ختم کروں. بس وقت نہیں رہا کہ پہلے سازش ہوئی ان ہستیوں کے تذکرے سے دور کرو. ان ہستیوں کی محبت تو نہیں چھینی جا سکتی. ان ہستیوں کی تعلیمات سے دور کرو. تعلیمات سے دور کرنے کے لیے ممبر پہ نااہل افراد کو لے آؤ. جب وہ بھی آ گئے، اب کتابوں سے دور کرنے کے لیے مطالعے سے نفرت پیدا کر دو. اب یہاں پہ آیا اس مشکل کا، اس پرآشوب دور میں، اس مشکل دور میں کوئی حل ہے کہ نہیں؟ تو مجھے اجازت ہے میں حل بیان کروں. حل صرف اتنا ہے. دیکھو، آپ سے سوال ہے، اب سب لوگ دیکھتے بھی ہوں گے، معاشرے کی مثال دے رہا ہوں کہ ایک کرکٹ ہے. کرکٹ کے اپنے قوانین ہیں کہ اس میں بال باہر پھینکیں تو 6 رنز ملتے ہیں. ایک فٹ بال ہے اور اس میں اگر بال باہر پھینکیں تو فاؤل ہوتا ہے. اب گیم ہے، اس کے اور قوانین ہیں، اس کے اور قوانین ہیں. اب یہیں پہ روکی رکھیے گا، میں بات سمجھاؤں گا. آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ جب اپنے بچے کو اسکول میں داخل کراتے ہو تو تم یہ دیکھتے ہو کہ جس اسکول کو میں بچے میں داخل کرا رہا ہوں اس کا پرنسپل کیسا ہے، اس کے استاد کیسے ہیں. اگر بچے کو ٹیوشن لگاتے ہو، بچے کے لیے ایک ٹیوٹر گھر میں بلاتے ہو، بچہ تمہاری 7ویں کلاس میں ہے، تو ٹیوٹر کی کم از کم جو تم فرمائش کرتے ہو وہ ہے گریجویشن ہو. میں خود ٹیچنگ کرتا ہوں، میرے سے بھی جب کوئی بچہ مجھ سے پڑھنے آتا ہے اس کا باپ مجھ سے پوچھتا ہے آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے. اتنی ذمہ داری کہ جس نے میرے بچے کو پڑھانا ہے اس کو خود کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا. اگر انگلش پڑھانی ہے تو اس کو آتی ہے کہ نہیں آتی، میتھ پڑھانی ہے تو اس کو آتی ہے کہ نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ تمہارے بچے کے مستقبل کا مسئلہ ہے، تمہارے بچے کے فیوچر کا مسئلہ ہے. اب صرف اتنی گزارش ہے کہ ایک 6ٹھی کا بچہ، ایک 7ویں کا بچہ، ایک 9ویں کلاس کا بچہ، ایک 10ویں کلاس کا بچہ، اس کو پڑھانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹیوٹر آئے جو اس بچے سے زیادہ پڑھا لکھا ہو. اب وہ صرف ایک کلاس ہے، اس میں چند سبجیکٹس پڑھنے ہوں. یہ ممبر ہے مکتب کربلا، یہ مکتب ہے، یہ ممبر امام حسین ہے. یہاں 6ٹھی کلاس کے بچے میرے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے، 7ویں کلاس کے بچے نہیں بیٹھے ہوئے. اس ممبر کے سامنے بیٹھنے والے ٹیچرز بھی ہوتے ہیں، ایڈوکیٹس بھی ہوتے ہیں، کرنلز بھی ہوتے ہیں، جنرلز بھی ہوتے ہیں، مفکر بھی ہوتے ہیں، ادیب بھی ہوتے ہیں، دانشور بھی ہوتے ہیں. تو مجھے بتاؤ یہاں آنے کا کوئی کرائیٹیریا ہے کہ نہیں؟ یہاں آنے کا کوئی معیار ہے کہ نہیں کہ ہم
یہاں آنے کا صرف ایک کرائٹیریا دیکھتے ہیں, اس پہ بات کرتا ہوں جو میں نے کھیل کے میدان والی بات کی ہے. خدا صرف یہ دیکھ لو کہ اگر ممبر کو مقتل مانتے ہو تو صرف اس کو لے کے آؤ کہ جو تمہیں قتل کی روایت اچھی سنا دے. اگر ممبر مکتب ہے, اگر یہ یونیورسٹی ہے, تو پھر کم از کم وہ بندہ بیان کرے کہ جو خود مقصد کربلا کو اچھا سمجھتا ہو. اب ایسا کیوں نہیں ہوتا, ایسا ہوتا کیوں نہیں ہے, یہ بیان کرنے لگا ہوں. میں نے تمہیں مثال دی تھی ایک کھیل کے میدان کی. اب اس بات کو بڑی غور سے سمجھنا کہ ایک بندہ ہے وہ فٹ بال بہت اچھی کھیلتا ہے, ایک بندہ ہے وہ کرکٹ بہت اچھی کھیلتا ہے. فٹ بال کی ٹیم میں ایک بندہ کم ہے. آپ ایک کرکٹر کو لے آئیں, آپ اس کو کہیں یہ بہت اچھا کھلاڑی ہے, یہ بہت کمال کا کھلاڑی ہے. ہمارے ممبر پہ یہ کہتے ہیں بڑا کمال کا پڑتا ہے, غور کیجیے گا, یہ بہت کمال کا کھلاڑی ہے. آپ کہیں گے محترم کمال کا کھلاڑی تو ہے, لیکن اس کا میدان یہ نہیں ہے, اس کا میدان کرکٹ ہے. اگر یہ یہاں پہ کھیلے گا نا تو کرکٹ والے کو گیند باؤنڈری سے باہر پھینکنے آتی ہے. اگر یہ فٹ بال کھیلے گا, یہ گیند باؤنڈری سے باہر پھینک دے گا, فاؤل ہو جائے گا. تو یہ کھلاڑی بہت بڑا ہے, لیکن یہ اس کا میدان نہیں ہے, اس کا میدان کوئی اور ہے. صرف میدان کو سمجھیں کہ اگر یہاں کسی کو لانا ہے, سمجھو یہ میدان کس چیز کا ہے. یہ میدان ہے تربیت کا, یہ میدان ہے فضائل و مصائب کا, یہ میدان ہے مفکروں کا, یہ میدان ہے فکر کا, یہ میدان ہے فکر کربلا کا, یہ میدان ہے مکتب کا. اگر کوئی یہاں آئے فضائل و مصائب, مناقب, فکر اور تربیت کرنا جانتا ہو تو پھر یہ اس کا میدان ہے. اگر یہاں کوئی آئے اس کی سر بہت اچھی ہو, اگر اس کو بولنا بہت اچھا ہوتا ہو, تماشے بہت اچھے کرنے آتے ہوں, ایکٹنگ بہت اچھی کرنی آتی ہو, اس کو کہو آپ ہیں تو بہت کمال کے, آپ کے لیے یہ میدان نہیں ہے, آپ کے لیے میدان کوئی اور ہے. آپ ایکٹنگ کے میدان میں چلے جائیں, آپ سینما کے میدان میں چلے جائیں, جائیں تھیٹر آپ کے لیے انتظار کر رہا ہے. یہاں وہ آئے جس کو تربیت کرنی آتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا سارت الحسین, یا سارت الحسین, نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ نے اس بات کو سمجھا. بس بات ختم کرتے ہیں کہ آج کی شب دعا ہے خداوند متعال ہمیں اس شب سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک قول ہے, بہت مشہور قول ہے کہ چند لمحوں کی فکر, چند لمحوں کا سوچنا, چند لمحوں کی فکر کئی سال کی عبادت سے افضل ہے. تو کسی نے ایک بہت بڑے عالم دین سے پوچھا کہ مولانا یہ کیسے ہو گیا کہ چند لمحے ایک بندہ فکر کرے اور وہ فکر جو ہے وہ کئی سال کی عبادتوں سے افضل ہو جائے. مولانا یہ کون سی فکر ہے کہ جو کئی سال کی عبادتوں سے افضل ہے؟ مولانا نے کہا وہ فکر جو شب عاشور حر نے کی تھی. چند لمحوں کی فکر تھی. اور میں بس یہاں ایک 4 جملے پڑھ کے بات کو ختم کروں گا کہ دیکھو وہ فکر حر نے کی تھی نا, اس کو صلہ بھی تو ملا نا, اور وہ صلہ یہ میرے اپنے 4 جملے ہیں. اگر اجازت ہے تو یہ سنا کے بات ختم کرتے ہیں. ان جملوں کو بیداری کے ساتھ سن لیجئے گا. حر کی چند لمحوں کی فکر جو ہے, اس فکر نے حر کو کیا بنا دیا, اور اس فکر نے ہزاروں سال کی عبادت, کئی سال کی عبادت پر وہ فکر غالب آ گئی. یہاں میرے یہ 4 جملے سن لو کہ دیکھو جہاں میں, پورے جہاں میں ذکر حسین عام ہے کہ نہیں؟ ذرا توجہ, پورے جہاں میں آج ذکر حسین عام ہے کہ نہیں؟ بستی بستی کریا کریا حسینیت عام ہے کہ نہیں؟ بس بات ختم. یہی 4 جملے. پورے جہاں میں آج ذکر حسین عام ہے کہ نہیں؟ بستی بستی کریا کریا گاؤں گاؤں حسینیت عام ہے کہ نہیں؟ گنہگار ہو, خطا کار ہو تو حسین سے جڑ جاؤ. دیکھو نا جو کبھی حر تھا آج علیہ السلام ہے. برائے صحت و سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات. جان کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک قول جو ہے امیر المومنین امام المتقین کا آغا صاحب کی اجازت سے پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون. وضو سے شکل, قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے.
برائے خوشنودی محمد و آل محمد غلام تک صلوات. جزاک اللہ خیرہ. تو آج کی شب حسین سے متمسک ہو جائیے اور حر بن جائیے، کیونکہ گناہگار تو ہر بندہ ہوتا ہے، صرف حر بننا ہے نا، اور کیا کرنا ہے. وہ کتنا خوبصورت شعر ہے کسی کا کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں ابھی لشکر یزید میں ہوں. تو خدا ہمیں بھی حر بننے کی توفیق نصیب فرمائے. آئیے مل کے تذکرہ کرتے ہیں، پرسہ پیش کرتے ہیں اس خاندان کو کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ دین محمدی پہ لٹا دیا. اس شب اگر ذرا تصور کرے، ایک صرف تصور آپ کے ذہن میں لا کے پھر آج جس ہستی کے مصائب پیش کرنے ہیں وہاں پہ آتا ہوں. یہ شب اگر کربلا میں آپ ہوتے ہیں تو ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، ہر ماں اپنے بچوں سے باتیں کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ کل تم نے کس طرح جا کے میدان میں لڑنا ہے، چاہے وہ علی اصغر کی ماں ہو، چاہے وہ حضرت قاسم کی ماں ہو. میں صرف یہ درد آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی وہ ذات کہ جس نے دنیا میں حکمرانی کی، جب آیا کرسی سنبھالی، خلافت سنبھالی، تو کچھ دنوں بعد علی پوچھتا رہا لوگوں سے کہ بتاؤ اب کوئی گھر ایسا تو نہیں ہے کہ جو بھوکا رہ گیا ہو، کوئی گھر ایسا تو نہیں ہے کہ جس میں کھانا نہ ہو، کوئی ایسا بندہ تو نہ ہو کہ جس کے پاس گھر نہ ہو. اتنا خیال رکھنے والا علی جب اس دنیا سے جاتا ہے تو حسن و حسین کو یہ وصیت کرتا ہے، اللہ اللہ فی الایتام، اے حسن و حسین میرے بعد سب سے زیادہ خیال یتیموں کا رکھنا. یتیموں کی بڑی پرواہ تھی امیر المؤمنین کو، یہاں تک کہ علاقے کے بچے بھی کہتے تھے کاش ہم یتیم ہوتے تو ہمارے سر پہ علی کا ہاتھ ہوتا. وہ علی دنیا سے جاتے ہیں تو بچوں کو اس بات کا احساس ہوا آج ہم یتیم ہو گئے. علی نے امت کے یتیموں کا بڑا خیال رکھا، لیکن امت نے علی کے یتیموں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا. آج رکم اللہ، آج ایک یتیم کا تذکرہ کرنا ہے. آج کی شب کے مصائب سنیں گے آپ مولانا صاحب سے. ایک یتیم حضرت حسین نے پالا تھا، ایک یتیم پالا تھا حسین کے دادا نے. وہ جو یتیم حسین کے دادا نے پالا تھا وہ بڑا ہوا، اس کی شادی ہوئی، اس کو نبوت ملی. اور جو یتیم حضرت امام حسین نے پالا تھا نا وہ بار بار آ کے موت کی اجازت مانگتا. آج رکم اللہ، جب زہر دے دیا گیا نا مولا حسن کو، کلیجے کے ٹکڑے تشت سے باہر آ رہے ہیں، امام حسین پاس ہیں، گریہ کر رہے ہیں. امام حسن کہا بھیا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا حسین مجھے بھی زہر دیا گیا ہے لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، مجھے زہر دیا گیا ہے، میرے پاس آپ تو موجود ہے، کل ایک وقت آئے گا آپ کے پاس کوئی نہ ہوگا. آج رکم اللہ، کلیجے کے ٹکڑے باہر کہا تش چھپا دو میری زینب برداشت نہیں کر پائے گی. زینب کو باہر بھیجا، جناب فروا کو باہر بھیجا، سب کو باہر بھیج کے کہا ذرا میرے قاسم کو بلاؤ. حضرت قاسم کو بلایا، ایک تعویذ باندھا. حضرت بتاؤ تم لوگ اپنے بچوں کو تعویذ باندھتے ہو نا؟ تعویذ باندھتے ہو یا بیماری سے بچنے کے لیے، یا مصیبتوں سے بچنے کے لیے، یا مشکلات سے بچنے کے لیے. یہ واحد تعویذ تھا جو امام حسن نے باندھا قاسم کے بازو پہ موت کے لیے. حضرکم اللہ، آ گیا وہ وقت، دو ہستیوں کا وداع امام حسین نے بہت مشکل سے کیا ہے، بہت روئے. یہ دشمنوں نے بیان کیا ہے دو ہستیوں کو وداع کرتے ہوئے حسین بہت رویا ہے. ایک عباس کو رخصت کرتے ہوئے، ایک حضرت قاسم کو رخصت کرتے ہوئے. حضرکم اللہ، حضرت قاسم جب اجازت نہ ملی، اجازت نہیں مل رہی، اب حضرت قاسم گھٹنوں پہ سر رکھ کے، جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے، گھٹنوں پہ سر ہے، رو رہے ہیں. اب آپ دیکھو جب چھوٹا بچہ روتا ہے تو مائیں پوچھتی ہیں بیٹا کس نے مارا ہے، مائیں پوچھتی ہیں بیٹا کس نے تجھے رلایا ہے. میرا دل کہتا ہے جب شام غریباں سکینہ رو رہی ہوں گی، بیبیاں یہی پوچھیں گی سکینہ کس نے مارا ہے.
हज़रत अल्लाह कासिम रो रहे हैं। माँ ने पूछा कासिम किसने रुलाया? कहा चाचा जान इजाजत नहीं दे रहे। हज़रत अल्लाह जब फहरिस्त पढ़ी जा रही थी सबके नाम आए, अली असगर का भी नाम आया। कासिम ने कहा चाचा मेरा नाम नहीं आने वाला। कहा कासिम तू अपनी बात करता है, इस फहरिस्त में तो अली असगर का भी नाम है। जब असगर का नाम आया अब कासिम की गैरत को जलाल आया। कहा चाचा जान असगर तो माँ की गोद में है, काश किया खैमों में आ जाएंगे। हज़रत अल्लाह कहा नहीं कासिम मैं हाथों पे उठाऊंगा। हज़रत अल्लाह जालकुम मिनल बाकिन, खुदा को रोने वालों में शुमार करे। कासिम को इजाजत न मिल रही थी। जनाब फरवा को वक्त याद आया कि जब कासिम पे बहुत मुश्किल बने ना तो ये तावीज़ खोलिएगा। तावीज़ खोली, एक खत लिखा हुआ था कि ए भैया हुसैन तुझे मेरा सलाम, जब बहुत मुश्किल बने। कासिम को ये खत था, ए कासिम जब तुम्हारे चचा जान पे बहुत मुश्किल बने ना, जब मेरे भैया हुसैन पे बहुत मुश्किल बने ना, मेरे भैया हुसैन को तन्हा ना छोड़ना। कासिम ने तहरीर ली, मौला हुसैन के पास आ गए। कहा चचा अब आप मुझे नहीं रोक सकते, आपका भाई का खत लाया। कहा मुझे खत दिखा, कौन सा खत लाया? जैसे ही पढ़ा आंखों से लगाया खत को, गिरिया किया। कहा भैया हसन मुझे गुर्बत में याद रखा। हज़रत अल्लाह खुदा आपको रोने वालों में शुमार करे। अब हजरत कासिम को खुद अमामा पहनाया और गिरिबान चाक किया। लोग कहते हैं किसी शहीद को भी जब भी रुखसत किया गिरिबान चाक नहीं किया। अकबर को रुखसत किया गिरिबान चाक नहीं किया, अब्बास को रुखसत किया गिरिबान चाक नहीं किया। क्या वजह बनी? कासिम को रुखसत किया गिरिबान चाक कर दिया। ये अरब का रवाज था, जब कोई बीबी यतीम हो जाती सर पे खाक डालते, जब कोई लड़का यतीम हो जाता तो गिरिबान चाक करते। हुसैन ने गिरिबान चाक करके भेजा, शायद कोई यतीम समझ के रहम कर दे। हज़रत अल्लाह ये दुश्मन कहते हैं जब कासिम लड़ रहे थे एक लम्हे के लिए निकाब हटा, हमें यूं लगा चौदहवीं का चांद है। वो ज़दारो मुझे बताओ ना, जो दुश्मनों के लिए चौदहवीं का चांद हो वो माँ के लिए क्या हैसियत रखता? हज़रत अल्लाह कासिम का कद छोटा था, खुद हाथों से घोड़े पे बिठाया, जर्रा पहनाने की कोशिश की, कोई जर्रा पूरी ना आई। कासिम ने कहा मैं हाशमी जवान हूं, मैं जर्रा के बगैर जाऊंगा। एक बात बताऊं, जब किसी ने जर्रा पहनी हुई हो ना तो नेजा जर्रे पे लगता है, तीर जर्रा पे लगता है, लेकिन अगर किसी ने जर्रा ना पहनी हो ना तो नेजा सीने में लगता है, तीर सीने पे लगता है, और कोई गिर जाए तो घोड़े लाश पामाल कर देते। हज़रत अल्लाह कासिम को रवाना करने से पहले फिर उतारा, सीने से लगाया और एक मर्तबा इतना गिरिया किया, रिवायात कहती हैं दोनों चचा भतीजा बेहोश हो गए। हज़रत अल्लाह दोनों चचा भतीजा बेहोश हो गए, रवाना किया। कासिम ने बड़ी खूबसूरत जंग की। अब जब अरज़क नामी पहलवान को भी मार डाला, उन्होंने कहा ये हाशमी जवान है, ये ऐसे नहीं मरेगा। किसी ने हुक्म दिया चारों तरफ से हमला करो। चारों तरफ से हमला हुआ, जनाब कासिम को गोर्द लगा, तीर पे संभल न पाए। कहा चाचा जान मेरी मदद को आइए। हज़रत अल्लाह दो हस्तियां ऐसी हैं कि जिन पे पहुंचते हुए हुसैन को बड़ी देर लगती है, एक अब्बास के पास, एक कासिम के पास। और जब पहुंचने में देर लगती है ना तो लाशा सलामत नहीं रहता। हज़रत अल्लाह हुसैन जब कासिम के पास पहुंचे, कासिम को उठाया। अब मैं नहीं कहता कि चाहे पामाल लाश हुई या टुकड़े हुए, मकतल की अपनी अपनी रिवायात, लेकिन इतना बयान करूंगा जब रुखसत किया तब इतना छोटा था कि उठा के घोड़े पे बिठाया। जब खैमे में लेके आए तो चेहरे से चेहरा लगा था, सीने से सीना लगा था, कदम जमीन पे थे।
قدم زمین پہ کیوں لگ رہے تھے؟ قاسم کی پسلیوں کے جوڑ ٹوٹ گئے، ہڈیاں ٹوٹ گئے۔ حسبکم اللہ، جناب زہرا کا پہلو یاد ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم القاذبین، جعل اللہکم من الباقین۔ ماشاءاللہ، تقبل اللہ۔ ہمارا سلام ہو ان پامال ٹکڑوں